معزز حاضرین جمعہ، عزیزوں اور دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، ماں اور بہنوں، زمین پر انسانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے، دوستی کو دشمنی میں بدلنے کے لیے، ہنستے کھیلتے گھر، سماج اور معاشرے کو بگاڑنے کے لیے سب سے جو خطرناک بیماری ہے انسانوں میں، وہ ہے افواہ، جھوٹی خبریں پھیلانا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر یہ کڑی پابندی عائد کی سماج اور معاشرے کی سلامتی کے لیے۔ یہ جھوٹی خبریں پھیلا کر فتنے فساد پھیلانا، ایک دوسرے سے بدظن کرنا، آپس میں لڑانا، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ انسان دنیا میں آئے، ہر معاشرے میں یہ چیز رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو سنو۔ اللہ نے پہلے ایمان والوں سے خطاب کیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم جب بھی یہ آیت سنتے یا یہ جملہ کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، تو ہمارے کان کھڑے ہو جاتے تھے کہ اللہ صرف ہم سے خطاب کر رہا ہے، ضرور کوئی حکم یا آرڈر ملے گا یا کسی بات سے روکا جائے گا۔ کہا کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس فاسق آدمی خبر لائے تو اس کی چھان بین اور تحقیق کر لیا کرو۔ یہ فاسق کیا ہوتا ہے؟ ایک ہے کافر ہے، مشرک ہے، منافق ہے، فاسق ہے۔ تو آپ تو کافر کو بھی جانتے ہیں، مشرک کو بھی، منافق کو بھی۔ فاسق اللہ کی اطاعت سے نکل جانے والا، کوئی حکم اللہ نے دیا ہو اس کو ٹھکرا کر زندگی گزارتا ہو۔ نمازی بھی فاسق ہوتا ہے، روزے دار بھی فاسق ہوتا ہے۔ جو امر، جو کام اللہ نے واجب اور فرض قرار دیا اس کو چھوڑ دیا۔ جھوٹ بولنے والا فاسق ہے، جھوٹی گواہی دینے والا فاسق ہے، ہر گناہ کبیرہ، جو گناہ کبیرہ کی فہرست ہے اس کو کرنے والا فاسق ہے۔ داڑھی منڈا فاسق ہے، شراب پینے والا فاسق ہے۔ تو فاسق جو گناہ کبیرہ کرنے والا ہو اس کو فاسق کہتے ہیں۔ کہا کہ تمہارے پاس جب کوئی فاسق خبر لائے تو اس کی چھان بین کر لیا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم دوستی کی بنیاد پہ، رشتہ داری کی بنیاد پہ، خوب اعتماد کی بنیاد پہ اس کی خبر سے کوئی فیصلہ کر بیٹھو، اور پھر تمہیں پتہ لگے کہ یہ خبر جھوٹی تھی، تو اپنے کرتوت پہ، فیصلے پہ تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ۔ یہ کڑا قانون اللہ نے نازل کر کے سماج کے اندر افواہ پھیلانے والے، جھوٹ یا جھوٹی خبریں پھیلانے والوں پہ قدغن لگایا، اور سماج اور معاشرے سے جڑے ایمان والوں کو وارننگ دی کہ خبردار، ان کی خبروں کو بغیر چھان بین اور تحقیق کے مت ماننا۔ اس کے بعد بعض حادثات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے ہوئے، انہی افواہوں کے شکار اچھے لوگ ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ دیندار ہے تو افواہوں کا شکار نہیں ہو سکتا۔ واقعہ افک میں جب منافقین نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگائی تو حمنہ بنت جہش، یا اسی طرح حسان بن ثابت اور دوسرے بہت سارے چند صحابہ اس کا شکار ہو گئے تھے۔ عبداللہ بن ابی رأس المنافقین تھا، لیکن صحابہ بھی شکار ہو گئے تھے۔ آپ نے بعد میں ان پر حدیں جاری کی تھی۔ تو اللہ نے آیت اتاری کہ والذین یرمون المحصنات، جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، اور اس تہمت اور الزام کے ثبوت میں 4 گواہ نہیں پیش کرتے، ثم لم یأتوا بأربعة شہداء۔ کسی پر کچھ کہہ دینا تو بہت آسان ہے، راستہ چلتے ہوئے آدمی کسی کو کچھ کہہ دے۔ آج سوشل میڈیا ہے، جس کے بارے میں جو چاہیے لکھ دیجئے، لیکن جب کوئی بات کہی جائے، کوئی الزام دیا جائے، تو کہا کہ
ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، اگر کسی نے کسی کے بارے میں کوئی بات کہہ دی اور اس کے ثبوت میں 4 گواہ نہیں لاتا ہے تو سزا کیا ہے؟ فجلدوہم 80 جلدہ، ان کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے. یہ شرعی سزا ہے تاکہ لوگوں کی عزتیں محفوظ رہیں، لوگوں کا وقار محفوظ رہے. آج سماج میں سب سے آسان کام کسی کی عزت سے کھلواڑ کرنا ہے، اور سب سے آسان کام یہ جو سوشل میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، دن بھر یہ چلاتے رہیں گے چینلوں میں، کسی کو بھی کچھ کہہ سکتے ہیں. یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک جو سب سے مقبول ہستی، جس کو اللہ نے سارے اولاد آدم کا سردار بنایا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شان میں بھی کچھ نہ کچھ بکتے رہتے ہیں. آپ سے افضل کوئی نہ ہے، نہ ہوا ہے، نہ ہوگا. آپ کے صحابہ کو وقفے وقفے سے ٹارگٹ کرتے رہتے ہیں. ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ تو سب سے آسان کام کسی معزز اور باعزت کی عزتوں کو اچھالنا. یہ کام منافقین کا تھا، دشمنوں کا تھا، لیکن ان کے اس پروپیگنڈے کا شکار سادہ لوح مسلمان بھی کبھی کبھی ہو جاتے ہیں، جیسا کہ واقع افک میں بعض صحابہ ہو گئے تھے. جب اللہ نے حضرت عائشہ کی برات نازل کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو پھر ان کو سزائیں دی گئی تھیں، اور 80 کوڑے کے ساتھ پھر دوسری کڑی سزا کیا ہے؟ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، دوبارہ ان کی کبھی کوئی گواہی نہیں قبول کی جائے گی. یہ شریعت کا ایک اصول ہے کہ کبھی بھی آدمی پروپیگنڈے کا شکار نہ ہو. پروپیگنڈے کا شکار ہونا یہ عہد نبوی میں بھی یہ رواج تھا. امام بخاری نے بڑی مشہور ایک حدیث ذکر کی ہے طویل، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ کسی غزوے سے واپس آ رہے تھے. کسی لمبا سفر تھا، طے کر کے واپس آ رہے تھے. راستے میں پینے کا پانی ختم ہو گیا. اب ظاہر سی بات ہے کہ عرب کے صحرا میں پانی ختم ہو جائے تو کیا حال ہوگا. پہلے بھی اور آج بھی صحرا میں پانی نہیں ہے. آج ٹھیک ہے بہت ساری سہولتیں ہو گئی، لیکن آج کے 1000 سال پہلے کوئی سہولت نہیں تھی. پانی ختم ہو گیا اور 100 سے 150 لوگ تھے ساتھ میں قافلے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ قیام کیا، پڑاؤ ڈالا اور صحابہ سے کہا کہ جاؤ پانی تلاش کر کے لے آؤ. چند صحابہ پانی کی تلاش میں نکلے. جو عام راستہ ہوتا تھا، جب قافلے ٹھہرتے تو عام راستے سے ہٹ کر کے ٹھہرتے تھے تاکہ گزرنے والوں کو دقت نہ ہو. پرانا جو راستہ، آج بھی ریاض سے مدینہ منورہ جائیں گے نا، تو یہ ہائی وے وغیرہ بننے سے پہلے، سڑک بننے سے پہلے جو اونٹ اور گھوڑے کی سواری کا راستہ، آج بھی وہ راستہ، اس کے نشانات موجود ہیں. یہ عرب کا ایک طریقہ تھا، اور ہندوستان میں بھی دنیا کے ہر ملک میں کچے راستے رہے ہیں ترقی ہونے سے پہلے. تھوڑا سا ہٹ کر کے قیام کیا آپ نے. صحابہ نکلے، کچھ دور گئے. ایک عورت پانی کے 2 برتن لیے ہوئے آ رہی تھی. ایک برتن اس کے سر پر تھا، دوسرا برتن اپنے ہاتھوں سے دبائے کمر میں رکھے ہوئے دبائے ہوئے تھی. جب پانی بمبئی میں نہیں آتا تھا، عورتیں پانی ڈھوتی تھی تو یہی سٹائل تھی نا کہ سر پر رکھے پھر کمر سے ایک برتن دبا لے. 30-40 سال پہلے بمبئی کے لوگوں نے دیکھا ہوگا پانی کتنی مشقت سے ملتا ہے. اب اللہ نے بہت ساری سہولتیں فراہم کر دی. صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس عورت سے پوچھا کہ تم پانی کہاں سے لا رہی ہو؟ تو اس نے حیرت کا اظہار کیا. کہا ایہا لا ماء لکم، تم پانی کی بات کرتے ہو، پانی نہیں ملے گا، پانی تک تم نہیں پہنچ پاؤ گے. پوچھا بتاؤ تو وہ جگہ کہاں ہے جہاں پانی مل سکے ہمیں؟ کہا میں کل اسی وقت پانی لے کر چلی تھی. یعنی یہاں سے پانی 24 گھنٹے دوری پر ہے. آپ سوچئے کہ پانی کی کتنی قیمت تھی کہ 24 گھنٹہ ایک عورت پیدل سفر کر کے پانی لے کے آ رہی. اسی لیے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم ہے نا، کہ اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. علامہ ابن کثیر نے لکھا کہ اصل نعمت جو اللہ کی ہے
وہ پانی ہے پینے کا، صاف اور ٹھنڈا پانی. اور آج ہم سب سے زیادہ ناقدری پانی کی کرتے ہیں. سب سے قیمتی نعمت اللہ کی پانی ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر جاندار کو ہم نے پانی سے زندگی دی ہے. اب 24 گھنٹہ جانا، 24 گھنٹہ آنا، 48 گھنٹہ ظاہر سی بات ہے لمبا ٹائم ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کہا کہ تم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلو. اس عورت نے کیا کہا؟ چونکہ پروپیگنڈے کا شکار ہو چکی تھی، غلط خبریں پھیل چکی تھی. اس نے کہا وہی جو بے دین ہے. صحابہ خاموش تھے. ہونا کیا چاہیے؟ ہم اور آپ ہوتے تو غصہ ہو جاتے، ڈانٹ پھٹکار کرتے. لیکن صحابہ کی دور اندیشی، وہاں غصہ ہونا اور ڈانٹنے کی جگہ نہیں ہے، وہ ناسمجھ ہے، سمجھانا ہے. خاموش تھے. پھر تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ چلو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اس نے پھر وہی بات دہرائی. ارے وہی جو بے دین ہے، لوگوں میں پھوٹ ڈالتا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس وقت یہ غلط فہمی سماج میں پھیلی ہوئی تھی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خاموش تھے. اسے ڈانٹا پھٹکارا نہیں، جواب نہیں دیا. پھر اس سے گزارش کر کے، ریکویسٹ کر کے وہاں لے آئے جہاں قافلہ ٹھہرا تھا. اس کے بعد اس کو بٹھایا گیا، پانی کا برتن اس نے رکھا. اس کی اجازت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ برتن میرے ہاتھوں پر اڈیل دو، میری انگلیوں پہ. امام بخاری نے معجزات کے ضمن میں ذکر کیا ہے، تو پانی کا جو برتن ہے آپ کے اوپر ہاتھوں پہ اڈیلا گیا. اور اس کے بعد پھر صحابہ سے کہا کہ تم اپنے برتنوں کو لا کر بھر لو، اپنی پیاس بجھا لو. 2 مٹکے تھے اور 100 سے 120-130 یہ تعداد ہے. اتنے لوگوں نے وہ پانی پیا اور اپنے برتنوں میں بھر لیا. اس کا پانی جو لے آئی تھی 2 مٹکا، اس میں سے کچھ کم نہیں ہوا. یہ منظر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے کہ یہ کون لوگ ہیں، میرا پانی کم نہیں ہوا، پیاسیں ان کی بجھ رہی ہیں، اپنے برتنوں کو بھر لیا. یہ اپنے بڑوں کا احترام اور آپس میں اس طرح ملتے جلتے ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں کہ ایسی قوم تو اس نے کبھی دیکھی نہیں تھی. جب سب لوگ سیراب ہو گئے، برتنوں کو بھر لیا گیا، تو اس سے پوچھا گیا دیکھو تمہارا پانی تو کم نہیں ہوا. اس نے کہا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو جہاں سے لائے تھے وہاں پہنچا دو، کیونکہ جو مین راستہ ہے اس سے جب ہٹ جائے گا آدمی صحرا میں تو غائب ہو سکتا ہے نا. تو اصل جگہ تاکہ وہ اپنی منزل پر پہنچ سکے، اور یہ جتنی کھجوریں اپنے ساتھ لے جا سکتی ہو یہ اسے دے دو، کیونکہ 2 مٹکا پہلے سے تھا اس کے پاس. اگر کھجوریں اپنے سے دیتے ہو سکتا اس کے لیے کم ہو جاتی یا وزن زیادہ ہو جاتا، ڈھو نہیں پاتی. تو کہا جتنا وزن یہ ڈھو سکتی ہے وہ اسے دے دو. لے لیا اس نے. اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اسے وہاں تک پہنچائے جہاں سے اسے لے کر کے آئے تھے. وہ عورت اپنے قبیلے میں گئی. کچھ پہلے تک وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے؟ بے دین، پھوٹ ڈالنا، یہی ہے. جب آپ کو دیکھا اخلاق، کردار، صورتحال کو، تو جب اپنے قبیلے میں گئی تو کہتی ہے کہ لوگو، تم جس کو صابی اور بے دین کہتے ہو میں اس سے مل کر آ رہی ہوں. میں گواہی دیتی ہوں کہ اس زمین پر اس سے بہتر کوئی نہیں ہے، اس کے ساتھیوں سے بہتر کسی کی جماعت نہیں ہے. تم دیر نہ کرو اس سے ملنے میں. اور پھر اس عورت نے تو وہی اسلام قبول کیا. اس کی گواہی پر پورے قبیلے کے لوگوں نے اسلام قبول کیا. یہ ہے غلط فہمیوں کا ازالہ، شکوک شبہات کا ازالہ. مسلمان امت مسلمہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ ہمیشہ ان پر حملے کیے گئے، لیکن اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنی طاقت و قوت جہاں جس انداز میں ضرورت ہے غلط فہمیوں کا ازالہ کرنا، یہ بھی دین کا حصہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اعتکاف میں تھے. ازواج مطہرات میں سے ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کا ذکر آتا ہے، غالباً وہ آئیں آپ سے ملنے کے لیے، یا ام سلمہ. تو پھر جب وہ جانے لگی تو کہا کہ چلو میں تمہیں گھر تک پہنچا دیتا ہوں.
راستے میں دو صحابہ آپس میں کھڑے ہو کر بات کر رہے تھے، تو جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاتون کے ساتھ ہیں تو وہ تیز جانے لگے، ہٹنے لگے دور، اپنے گھر رک جاؤ. ان کو بلایا اور کہا دیکھو یہ میرے ساتھ میری فلاں بیوی ہے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ہم شک کیسے کر سکتے ہیں؟ کہا شیطان تمہارے دلوں میں وہم اور وسوسے ڈال سکتا ہے، تو شکوک اور شبہات کا ازالہ، غلط فہمیوں کا ازالہ یہ کرنا بھی ضروری ہے. آزادی سے پہلے ہندوستان کے ایک اخبار نے ایک کارٹون چھاپا. ایک مرد ہے مسلمان، ایک عورت ہے، ایک جوڑا ہے، اور اس کے بعد 4 بیویاں ہیں اور ہر ایک کے پاس 4 بچے ہیں، اور ایک جوڑا غیر مسلم ہے، ایک مرد ایک عورت، اور 2 بچے ہیں. کارٹون بنا کے کہا کہ ہم 5 ہمارے 25، ہم 2 ہمارے 2. اور اس وقت کی آپ رپورٹ دیکھیں کہ ایک کارٹون نے ہندوستان میں جو فساد برپا کیا، جو جانیں گئیں آپ تصور نہیں کر سکتے. دشمن کے دل میں جب یہ چیز بیٹھا دی جائے گی، اہل وطن کے دل میں، کہ آبادی بڑھ رہی ہے تم اقلیت میں آ جاؤ گے، یہ تمہیں کھا جائیں گے، تو کبھی کبھی کارٹون کی کیا حیثیت ہے جو اخباروں میں ہے، خبروں کی کیا حیثیت ہے، اس سے فساد پھول پڑتا ہے. اور ہوا ایسا، ہم 2 ہمارے 2، ہم 5 ہمارے 25، کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے. اور یہ بھی جان لیجئے کہ جب کارٹون بنایا جائے گا، خوف دلایا جائے گا، تو آبادی کی کثرت خوب زیادہ بڑھا کے پیش کی جائے گی، اور ویسے کہیں گے کہ 14%، 15% آپ ہیں. تو اس طرح کی افواہیں، غلط فہمیاں یہ نئی نہیں ہیں، یہ ایک زمانے سے رہی ہیں. مسلمان ان سے الجھتے ہوئے، مقابلہ کرتے ہوئے اپنے اخلاق سے، کردار سے آگے بڑھتا رہا. یہ چیزیں انسانی تاریخ کا ایک حصہ ہے. 1990 میں جب عراق نے کویت پر حملہ کیا، خلیجی جنگ، اس وقت 3 لاکھ امریکی فوجیں آئی تھی خلیج کے اندر عراق سے لڑنے کے لیے. پوری تاریخ پرانے لوگ جانتے ہیں. یہ فوجیں جبیل، خبر، دمام، یہ ساحلی علاقے پر تھی. اس وقت جو اخباروں میں یا ٹی وی پر خبریں دکھائی گئی کہ امریکن فوجیں حرم کے اندر داخل ہو رہی، اور حرم میں داخل ہوتے ہوئے دکھایا گیا تھا دشمن بیٹھا ہے کہیں اور، لڑا کہاں رہا ہے جھوٹی خبر دے کر کے آپس میں مسلمانوں کو. ظاہر سی بات ہے کہ 1500 کلومیٹر دور وہ فوجیں ہیں، ملکوں کی اپنی سیاستیں ہوتی ہیں، اپنی حفاظت، وہ اس کے بارے میں وہ جانے. لیکن یہاں حرمین شریفین کے تقدس کو کہا کہ یہ پامال کر رہے ہیں، دیکھو یہودیوں کو داخل کر دیا حرمین کے اندر، اور کیمرے کی صفائی سے دکھا دیا گیا. بعد میں خبر جھوٹی نکلی، لیکن مسلمانوں میں کتنے ہنگامے ہوئے تھے، کتنی جانیں اس وقت چلی گئی تھی. اور اس کے بعد وہ فوجیں جو اس کنارے تھیں، ابھی 10، 12، 15 سال پہلے وہ چلی گئی وہاں سے، ان فوجیوں میں دین کی دعوت کا جب کام کیا گیا تو 3 لاکھ فوجیوں میں سے 40,000 امریکی فوجی مسلمان ہو چکے تھے وہاں پر. ہم لوگ تو اس وقت جبیل میں ہی تھے، اور جو لوگ اس میں کام کرتے تھے، میٹنگیں ہوتی تھی، باقاعدہ رہنمائی ملتی تھی، ان کو دعوت دی جاتی. ایسا نہیں کہ فوجیوں میں ایسے لیکچر ہو جائے، کھانے کی دعوت دی جاتی، ٹی پارٹی ہوتی، اسلام کی صرف خوبیاں بیان کی جاتی اور کچھ نہیں. اسلام کی خوبی، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی، اور وہ کھڑے ہو کر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے تھے. 40,000 فوجی مسلمان ہوئے تھے. ایک طبقہ مسلمانوں کو یہ ڈر رہا تھا کہ وہ فوجیں شاید نہ جائیں، وہاں کھوٹے گاڑ لیں، اور جن لوگوں نے فوجیں بھیجا تھا، جن کی فوجیں تھی، وہ تو ڈر رہے تھے کہیں سب مسلمان نہ ہو جائے. تو پھر وہاں سے وہ فوجیں چلی گئیں. اب وہ قطر کے اندر وہ فوجیں ہیں. غلط فہمی، گفتگو کا موضوع ہے کہ غلط فہمی میڈیا میں جو پھیلائی جاتی ہے کہ مسلمان آپس میں لڑیں، ہندو مسلم آپس میں لڑیں، ایک پڑوسی آپس میں لڑیں. لڑائی سے کس کا فائدہ ہوگا؟ لڑائی سے ہتھیار بنانے والے کا فائدہ ہوگا، کرسیوں سے چپکے رہنے والے کا فائدہ ہوگا، اور اس کی غلطیوں پہ کوئی گرفت نہیں کرے گا، اپنے حقوق کا مطالبہ نہیں کرے گا. تو اسلام نے غلط فہمیوں کے ازالے کے لیے
پروپیگنڈا یا جھوٹی خبروں کی تحقیق کے لیے پہلے سے ایک اعلیٰ اور بہترین معیار قائم کر دیا ہے، ہمیں اس کا بھرپور خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، خبردار تم بدگمانی سے بچو، بدگمانی بہت بری چیز ہے۔ ولا تجسسوا ولا تحسسوا، تم نہ جاسوسی کرو نہ ایک دوسرے کی ٹوہ میں پڑو، اللہ کے بندے بھائی بھائی ہو جاؤ۔ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی کے پیچھے پڑ جاؤ گے تو انہیں برباد کر دو گے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اثم، اے ایمان والو بہت زیادہ بدگمانی سے بچو، بعض بدگمانیاں گناہ ہیں۔ پروپیگنڈے کی طاقت آپ ملکی پیمانے پہ بھی دیکھ رہے ہیں، عالمی پیمانے پر بھی دیکھ رہے ہیں، اور آپس میں لڑانا، فتنے پھیلانا، یہ دشمن طاقتوں کا پرانا حربہ رہا ہے۔ پچھلے چند مہینوں سے بعض ویڈیو، بعض کلپ آ رہی ہیں میڈیا میں کہ سعودی عرب کے شہر ریاض میں وہ ان کا سالانہ کوئی پروگرام ہوا کلچرل، اور کعبے کا ماڈل بنا کر کے وہاں پہ ننگا ناچ اور رقص کیا گیا، خوب زیادہ اسے لوگوں نے شیئر کیا۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ پہلی جو ویڈیو ہے، ایک رقاصہ جو موسم ریاض میں کعبہ کا مجسمہ بنا کے اس میں ناچ رہی ہے، ڈانس کر رہی ہے، ٹیلر سوئفٹ کا نام اس میں ہے۔ یہ رپورٹ اور یہ ویڈیو 2023 میں ارجنٹینیا میں بنائی گئی تھی، اور جو اس میں رقاصہ ڈانس کر رہی ہے اس کے اب تک کے ریکارڈ میں سعودیہ میں اس کا داخلہ نہیں ہوا ہے، سعودیہ گئی ہی نہیں ہے۔ لیکن خبر کیا آ گئی کہ کعبے کے ماڈل کے سامنے وہ ڈانس کر رہی ہے۔ یہ رپورٹ ارجنٹینیا میں، اور یہ فلم بنائی گئی 2023 میں۔ ناچنے والی عورت کبھی وہ سعودیہ گئی ہی نہیں۔ اچھا، دوسری رپورٹ موسم ریاض میں کعبہ کے مجسمے کی ویڈیو ہے، اور اس کے بعد کعبہ کے ماڈل کے سامنے لوگ الگ الگ جو اداکار ہیں وہ رقص کر رہے ہیں۔ تو یہ رپورٹ بھی اکتوبر 2023 میں ایک باکسنگ کا مقابلہ ہوا تھا، تو جب باکسنگ کے مقابلے میں جو فلمائی گئی وہ خبریں، تو اوپر چھت کا جو پردہ ہے بلیک، اس کو کعبے کے پردے کی طرح، اب کیمرے سے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اس انداز میں پیش کیا گیا۔ تیسری جو رپورٹ دی گئی میڈیا میں، یہ بھی جھوٹی خبر، کہ ایک غیر ملکی گلوکارہ علی رضی اللہ عنہ کی تلوار ذوالفقار کو لے کر کے رقص کر رہی ہے اور ناچ گا رہی ہے، اور تلوار ہے، اس کا نام ذوالفقار ہے۔ وہ گلوکارہ فلسطین کی ہے، فلسطینی عربی جانتے اچھی طرح سے، اور یہ ویڈیو بھی امریکہ کے شہر نیو یارک کی ہے۔ نیو یارک میں اس نے فلمایا، عربی زبان فلسطینی عورت کی ہے، اور وہی کیا، اور اس کو ہائی لائٹ یہ کیا کہ سعودیہ میں کعبہ کے سائے میں اور اس طرح سے ذوالفقار تلوار لے کر کے عورت ننگا ناچ رہی ہے۔ چوتھی خبر قرآنی آیات گانے کے انداز میں پڑھنے کی ہے، کہ دیکھو قرآن کو گانے کی طرح پڑھ رہے ہیں۔ یہ بھی جھوٹی خبر ہے۔ آج کے 30-40 سال پہلے تک قرآن کی قرات آپ سنتے تھے، تلاوت نہیں سنی جاتی تھی۔ مصری جو قرہ تھے، عبد الباسط صاحب اور دوسرے لوگ خوب جم کر کے پڑھتے تھے، محمود خضر الحصری وغیرہ۔ 40-45 سال پہلے یا 50 سال کے اندر سعودیہ نے قرآن کی جو خدمت کی ہے، اب تلاوت کی جاتی ہے۔ ائمہ حرمین نے جو ایک انداز دیا ہے پوری دنیا کو تلاوت کا، کہ آپ سنجیدگی سے تلاوت کیجیے۔ قرات اور تلاوت میں فرق ہے۔ وہ جو مصری قرہ خوب راگ بنا کر کے 1 گھنٹے میں آپ کو 2-3 آیتیں سناتے تھے، آج تلاوت کی جاتی ہے تجوید حدر کے ساتھ۔ اور دنیا میں سب سے زیادہ اہتمام قرآن کی تلاوت کا تجوید کے ساتھ حدر تلاوت کا آپ کو اس وقت عرب کے اندر ملے گا۔ اور اس کی بھی ایک تاریخ ہے، جب عیسائیوں نے دنیا کو چیلنج کیا کہ ہم اتنے سالوں میں پوری دنیا میں بائبل پرنٹ کر کے پھیلا دیں گے۔ 7200 زبانیں دنیا میں بولی جاتی ہیں،
اب تک عیسائیوں نے 4500 زبانوں میں بائبل چھاپ کر کے پھیلا دی ہے۔ اس وقت خادم الحرمین شریفین ملک فہد رحمہ اللہ تھے، انہوں نے کہا کہ یہ کام تو ہمارا ہے کہ دنیا کی ساری زبانوں میں قرآن کو پھیلایا جائے۔ مدینہ منورہ میں زمین الاٹ کی، بلڈنگ بنی، اور حرم کے سامنے قرآن پرنٹنگ پریس قائم کیا گیا، پوری دنیا سے علماء لائے گئے، اور دنیا کی ہر زبان میں قرآن چھاپنے کا یہ کام اب تک کئی ارب قرآن چھاپ کر دنیا میں پھیلایا جا چکا ہے۔ تو یہ قرآن کی جو تجوید اور تلاوت ہے، یہ بھی اسی مشن کا حصہ ہے کہ قرآن سب تک پہنچے، سارے لوگوں تک پہنچے۔ پانچویں جو خبر ہے جھوٹی، وہ کیا ہے کہ ایک خبر اور آئی کہ اسرائیلی کمپنی نے، اور دوسری خبر ہے کہ امریکی کمپنی نے حاجیوں کا انتظام سنبھال لیا ہے۔ یہ خبریں آتی ہیں میڈیا میں۔ اب آئندہ سالوں سے حج کا انتظام اسرائیلی کمپنی اور امریکن کمپنی مل کر کے وہ پورا سسٹم دیکھیں گی۔ یہ ظاہر سی بات ہے جھوٹی خبر ہے۔ کیوں یہ خبریں پھیلائی جاتی ہیں؟ تاکہ مسلمان آپس میں لڑیں، اور جب بات حرمین شریفین کی بات آئے گی، مقامات مقدسہ کی، تو چاہے کوئی کتنا بھی گنہگار ہو، اس کا ایمان جاگ جائے گا۔ تو یہ خبریں، جھوٹی خبریں پھیلائی جاتی ہیں۔ اب ہمارا کام کیا ہے؟ ایسا نہیں کہ کسی نے کہا کوا کان لے گا تو کوے کو دوڑانا شروع کرے، کم سے کم اپنا کان تو دیکھ لیں کہ وہ جھوٹی خبر ہے۔ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق و فاجر خبر لائے تو اس کی چھان بین کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم بغیر چھان بین کیے اس خبر کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کر دو اور پھر اپنے ہی فیصلے پہ شرمندہ ہو جاؤ۔ بعض دفعہ انسان کتنا شرمندہ ہوتا ہے۔ آزادی سے پہلے ایک اخبار نے ہیڈنگ لگائی کہ ہندوستان کے سارے مسلمان کافر ہیں، ہندوستان میں کوئی مسلمان ہے ہی نہیں۔ تو اب مسلمانوں کو کوئی غیر مسلم کہہ دے کہ ہندوستان میں کوئی مسلم نہیں، سب کافر ہیں، تو سب کا ایمان جاگ جائے گا۔ عدالت پہ پہنچ گئے کہ اس اخبار والے نے ہمیں کافر کہا ہے۔ تو اخبار والے نے جب اپنی رپورٹ پیش کی عدالت میں، کہا دیکھیے کچھ دن پہلے ان کے ایک بڑے فرقے نے کہا کہ مثلا سنی کی طرف سے کہ سارے شیعہ کافر ہیں، شیعہ فرقے نے کہا کہ سنی سارے کافر ہیں، تو انہوں نے ایک دوسرے کو کافر کہا، شیعہ کی نگاہ میں سنی کافر، سنی کی نگاہ میں شیعہ کافر۔ تو میں نے لکھ دیا کہ ہندوستان کے سارے مسلمان کافر ہیں۔ اس پر کوئی سزا نہیں ہوئی، کوئی کیس نہیں ہوا۔ اسی لیے شریعت نے نام کی تحدید کے ساتھ کسی کو کافر سے منع کیا ہے۔ کوئی کفریہ کام کرتا ہے، یا وہ لوگ جن کو شریعت نے کافر یا مشرک یا جہنمی کہا ہے، جیسے ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، فرعون ہے، جن کا نام ہے ان کو نام کے ساتھ کہیں گے، باقی ان کے عمل کو دیکھیں گے کہ ان کا عمل کفر کا ہے تو کفر کا عمومی فتویٰ لگے گا۔ نام کے ساتھ کسی کو تحدید کفر کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ اگر کسی نے کسی کو کہا کہ اے کافر اور وہ کافر نہیں ہے تو کافر کہنے والے پر وہ کفر پلٹ آتا ہے۔ بہت آسان مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیو اور دوستو، اپنی زبانوں کو آپ قابو میں رکھیں، نگاہوں کو قابو میں رکھیں، سوجھ بوجھ کو تاریخ سے جوڑیے، اللہ کے نبی کی سیرت سے جوڑیے۔ آپ سے بہتر کوئی اس کائنات میں نہیں آیا، آپ کی ازواج مطہرات سے بہتر کسی کا حرم اور مکان نہیں ہوا، آپ کے صحابہ سے بہتر کوئی جماعت نہیں ہوئی۔ جب ان کو آپس میں لڑانے کے لیے یہودیوں نے پروگرام بنایا، منافقین نے، تو ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ فتبینوا، چھان بین کر لیا کرو۔ ایسا نہیں کہ ہر خبر کو فوراً مان لیا کرو۔ آج جتنی آسانی سے خبریں پہنچ جاتی ہیں، اتنی ہی آسانی کے ساتھ آپ ان کی تردید بھی کر سکتے ہیں۔ چھان بین کے لیے اہل علم سے، علماء سے رجوع بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق بخشے، ہر قسم کے شکوک سے، شبہات سے اور پروپیگنڈے سے، جھوٹی خبروں سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں علم اور تحقیق کی بنیاد پر دنیا میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دعوے اور چیلنج کے ساتھ یہ بات کہی جائے گی اور ہمیشہ کہنی چاہیے کہ خبر کی سب سے بہترین کتاب آنے والی دنیا تک، قیامت تک، اس کے بعد کی خبروں کو اللہ نے قرآن میں جس انداز میں بیان کیا،
گزرے ہوئے انبیاء کی خبروں کو جس انداز میں بیان کیا، ہمیں اپنی خبروں کی معلومات لینا چاہیے، ان سے عبرت حاصل کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، قرآن کو سمجھنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھے، ہمارے ملک کو، بھارت کو، ہندوستان کو امن کا گہوارہ بنائے۔ جو شر پسند طاقتیں، فرقہ پرست طاقتیں چینلوں کے ذریعے جھوٹی خبریں پھیلا کر کے قوم کو یا اہل وطن کو آپس میں لڑاتی ہیں، ہمیں اپنی تاریخ کی گہری معلومات کے ذریعے ان فتنوں کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام کا جو اخلاق و کردار ہے مسلمان کا، اس کردار کے ساتھ ہمیں میدان میں ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن والسنہ، واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔